ہر گلی درودوں سے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر گلی ہر گلی درودوں سے آج ہم سجائیں گے. بولیں گے تو بولوں گا, آج ماحول بنے گا تو بولوں گا کہ ہر گلی درودوں سے ہر گلی کو پھولوں سے آج ہم سجائیں گے. اللہ جانے اللہ جانے اللہ جانے پیارے آقا کسی گلی سے آئیں گے. پیارے آقا. نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری امام اعظم کانفرنس نعرے تکبیر نعرے رسالت. یا ایھا الذین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اے لوگو تم لوگ سن لو, اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے ولا هم يحزنون, اور نہ ہی یہ لوگ کبھی غمگین ہوتے ہیں. آخر ایسا ان کو مرتبہ ملا تو ملا کیسے؟ اللہ خود آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو پہلے ایمان لاتے ہیں, اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں, اور ایمان لانے کے بعد اب اپنے اندر تقوی پرہیزگاری کو لاتے ہیں, اور تقوی پرہیزگاری پیدا کرنے کے بعد وہ اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور اللہ پاک کے منع کی ہوئی باتوں سے رکتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے تقوی پرہیزگاری. اب جب یہ مقام و مرتبہ ان کو حاصل ہو جاتا ہے تو ان کو اب فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی آگے خود ارشاد فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. یہ اللہ کے ولیوں کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ان اللہ کے ولیوں کے لیے خوشخبری ہے. اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہے. ذالک هو الفوز العظیم, اور یہی بڑی کامیابی ہے. کہیے سبحان اللہ. ہم کیا فضیلت بیان کریں اللہ کی, ان ولیوں کی. اللہ خود بیان کرتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے مقام و مرتبے کیا ہے. حضرات محترم, بلا تاخیر حضور غوث پاک دوڑو پیر عبد القادر جیلانی 470 ہجری میں آپ جیلان کی سرزمین پر پیدا ہوئے, اور پیدا ہونے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ ہم لوگ سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بالکل اچھے ہو, ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ بولے ہمارے بچے بالکل اچھے ہو, ہمارے بچے بالکل جوا بازی سے بالکل دور رہے, ہمارے بچے کھیل تماشے سے بالکل دور رہے, ہمارے بچے بالکل لہو و لعب سے دور رہے, ہمارے بچے ایسا معلوم ہو کہ کوئی اللہ کا ولی بن کر پیدا ہو. ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کو کوئی دیکھے تو اسے یہ محسوس ہو جائے کہ یہ کوئی جنت الفردوس میں آیا ہوا کوئی فرشتہ ہے. لیکن میں اس سے پہلے آپ لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں, جب آپ اپنے بچوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو اچھا ہونا ہوگا, آپ کے پریوار کو اچھا ہونا ہوگا, تب جا کے آپ کے بچے اچھے ہوں گے. کیا کروں, بول دو چھوڑ دو. حضرات محترم, اپنے بڑے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی
इतने बड़े वली हुए क्यों, कैसे हुए? जब बाप अच्छे हो, माँ भी अच्छी हो, जब अच्छे अच्छों का इज्तिमा होता है तब जाके वली पैदा होते हैं। और जब उम्मुल खैर फातिमा का हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के साथ मुलाकात होती है, शादी होती है, तब जाके जो पैदा होते हैं वो वली नहीं बल्कि इमामुल औलिया पैदा होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम आज़म कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, अब बिल्कुल संजीदगी बनाए। अब देखिए कि माँ कैसी होनी चाहिए, बाप कैसा होना चाहिए। हम चाहते हैं, एक नुक्ते की बात बता दूं, मैं मदरसा का मौलवी साहब हूँ, आप लोग मुझको पहचानते होंगे। हमारे मदरसे में रमजान के बाद से लेकर शबान तक एडमिशन होता रहता है। आओ जाओ, आओ जाओ। अरे लोग कहते हैं मुफ्ती साहब हमारे बच्चे आपके पास पढ़ने के लिए गए लेकिन वो पढ़े क्यों नहीं? हमने कहा आपने पढ़ाया है नहीं, आपने उसको इस काबिल बनाया ही नहीं। मैं बताना ये चाह रहा था कि देखिए हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी के अब्बू जान हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त कितने अच्छे थे। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त हुजूर गौसे पाक के वालिद मोहतरम का नाम है। आप एक दरिया के किनारे में इबादत कर रहे थे, इबादत और रियाजत करते करते आपका 2 दिन गुजर गया, आपका 3 दिन गुजर गया, कुछ अच्छे खासी खाने को चीजें नहीं मिली, आप परेशान हो जाते हैं। हुजूर गौसे पाक के अब्बू जान को काफी भूख लग जाती है, आप परेशान हो जाते हैं। इतने में हाल ऐसा होता है कि दरिया में एक तो सेब बहता हुआ आता है, एक एप्पल बहता हुआ आ रहा है। हुजूर गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद मोहतरम हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त उस एप्पल को उठाते हैं, उस सेब को उठाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सेब कैसा था, दरिया में बहता हुआ आ रहा है, ना उसको धुलने की जरूरत है, ना उसको साफ करने की जरूरत है, ना उसको पाक को साफ करने की जरूरत है। अरे वो तो दरिया से बहता हुआ धुलता हुआ आ रहा है। हुजूर गौसे पाक के वालिद मोहतरम हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने उस एप्पल को उठाया और खा लिया। खाना ही था, अब दिल में बेकरारी हो गई, अब परेशान हो गए, अब दिल में बेचैनी पैदा हो गया। अल्लाह पाक से डरने लगे, ऐ मेरे पाक के परवरदिगार, अगर तुमने कल कयामत के दिन अगर अबू सालेह से पूछ लिया, मूसा जंगी दोस्त से पूछ लिया कि ऐ अबू सालेह तुमने जिस एप्पल को खाया था क्या वो तुम्हारा था, तुमने जिस सेब को खाया था क्या वो तेरा था, अगर कल मैं फंस गया मेरे मौला तो मैं क्या जवाब दूंगा? अब इसी कश्मकश की आलम में हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की अबू जान अब जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, बागबान को तलाश कर रहे हैं कि हमें जाकर उस बागबान से माफी मांगना होगा, जिसका मैं फल खाया हूँ उसे माफी मांगना होगा। जा रहे हैं दरिया के किनारे, तस्बीह हाथ पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं और आप वज़ाइफ करते करते जा रहे हैं। जाते जाते क्या देखते हैं कि काफी दूर जाने के बाद एक बागान मिलता है, सेब का बागान है जिसके दरख्त झुके हुए हैं। उसमें से एक पेड़ ऐसा था जो बिल्कुल दरिया के किनारे है, उसके सारे फल दरिया में लटक रहा था, कुछ फल गिर भी रहे थे, टूट रहे थे। अब हुजूर हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त को ये यकीन हो गया कि ये फल है, इसी दरख्त का फल था, मैंने खा लिया। अब तलाश करने लगे कि इस बागबान का मालिक कौन है, इस बाग का बागबान कौन है, इस बाग का मालिक कौन है। अब जब तलाश करते करते इस बाग के मालिक के पास पहुंचते हैं, जाने के बाद कहते हैं, सलामु अर्ज होने के बाद, गुफ्तगू होने के बाद कहते हैं, मैं आपका मुजरिम हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए, आप माफ कर दीजिए हमको, मैं आपका मुजरिम हूँ। कहा बेटे कहो आखिर तुमने कौन सा ऐसा जुर्म किया है जिसकी तुम माफी मुझसे मांग रहे हो। हाल ऐसा होता है। अब ये हुजूर अबू सालेह दोस्त उससे क्या कहते हैं कि मैंने आपका एक सेब खा लिया। कौन सा सेब? जो बिल्कुल बह के जा रहा था। उस सेब को कोई सांप भी खा सकता था, उस सेब को कोई मछली भी खा सकती थी, उस सेब को कोई जानवर भी खा सकता था, लेकिन हजरत अबू सालेह
موسیٰ جنگی دوست نے یہ سیب کھا کر چلے گئے معافی مانگنے کے لیے. جب معافی تلافی کی بات ہو رہی ہے تو ہوتے ہوتے کہاں گئے تھے؟ حضرت عبداللہ صومعی کے پاس. کہیے سبحان اللہ. ہاں حضرت عبداللہ صومعی کے پاس پہنچے. وہ بھی تو بہت بڑے مرد مجاہد تھے. انہوں نے بھی پہچان لیا کہ جب ایک سیب کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے جب میرے پاس معافی مانگنے کے لیے آیا گئے تو یہ انسان کوئی عام انسان نہ ہوگا, اسے کوئی کام کروا لیا جائے. حضرت عبداللہ صومعی کہتے ہیں اے مرد مجاہد, میں تم کو معاف کروں گا ٹھیک ہے, لیکن تم کو پہلے میری ایک شرط ماننی پڑے گی. وہ میری شرط یہ ہے کہ تم کو 12 سال تک میرے باغبانی, میرے باغ کو دیکھنا پڑے گا, میرے باغ کی باغبانی کرنی پڑے گی, تم کو خدمت کرنی پڑے گی. اب حال ایسا ہوتا ہے اللہ سے ڈر رہے ہیں. اے میرے پاک پروردگار, یہ دنیا کی ذلت مجھے منظور ہے. اگر کل قیامت کے دن تو نے رسوا کر دیا, اگر تم نے کل قیامت کے دن شرمندہ کر دیا تو اے میرے پاک پروردگار, میں وہاں کی ذلت برداشت کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ یہیں پر میں اس کی 12 سال کی میں نوکری کر لوں گا, ڈیوٹی کر لوں گا. اب دونوں میں باتیں طے ہو جاتی ہے کہ 12 سال خدمت کرنے کے بعد میں تم کو معاف کر دوں گا. جب 12 سال حضور غوث پاک کے والد محترم ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے ان کے یہاں خدمت کرتے رہی. خدمت کرتے کرتے جب 12 سال کا عرصہ پورا ہوا, عرصہ پورا ہونے کے بعد آپ کہتے ہیں اے عبداللہ صومعی, آپ میرے جرم کو معاف کر دیجئے. میں نے 12 سال تمہارے یہاں خدمت کر چکا ہوں, میں تمہارے باغ کی دیکھ بھال کر چکا ہوں, آپ مجھے معاف کر دیجئے. اب حال ایسا ہوتا ہے, کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹے, میں تم کو معاف کر دوں گا, لیکن میری ایک اور شرط ہے. بول دو بھائی, بول دو بھائی. اب اگر تم میری ایک شرط اور بھی مانو گے تو میں تم کو معاف کر دوں گا. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں جلدی بتائیے اور مجھے معاف کر دیجئے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, ابھی میں سانس لے رہا ہوں, یہ گارنٹی نہیں ہے کہ جو سانس اندر گئی ہے وہ سانس باہر بھی آ پائے گی. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اب حال ایسا ہوتا ہے, کہتے ہیں بیٹے میری ایک شرط یہ ہے کہ اگر تم معافی چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ میری ایک ایسی لڑکی ہے جس سے تم کو نکاح کرنا پڑے گا, جو پاؤں کی لنگڑی ہے, ہاتھ کی لولی ہے, کان کی بہری ہے, آنکھ کی اندھی ہے. ایسی لڑکی سے تم کو نکاح کرنا ہوگا, تم کو شادی کرنی ہوگی. جب پوری باتیں طے ہو جاتی ہے, حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اپنے اللہ سے ڈر رہے ہیں. اب ڈرتے ڈرتے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے اس وعدے کو بھی پورا کرنا چاہا کہ میں اس کو بھی منظور کرتا ہوں, میں تیری لنگڑی بیٹی سے بھی نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں, میں تیری لوہی لڑکی سے بھی نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں, میں تیری ساری شرطوں کو ماننے کے لیے تیار ہوں, لیکن میری عرض ہے کہ تم میری گناہ کو معاف کر دو. جب نکاح ہو جاتا ہے, نکاح ہونے کے بعد جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا نکاح ام الخیر فاطمہ سے ہو گیا, ہونے کے بعد جب دونوں تنہائی میں گئے, دونوں خلوت میں گئے, دونوں یکدائے ہوئے, جب دونوں یکجوٹ ہو کر ایک جو وہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس لڑکی سے میرا نکاح ہوا تھا اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کے پاؤں نہیں ہوں گے, اس کے ہاتھ نہیں ہوں گے, وہ ہاتھ کی لولی ہوگی, وہ آنکھ کی بہری ہوگی, وہ زبان کی گونگی ہوگی, وہ کان کی بہری ہوگی. لیکن اے میرے پاک پروردگار, یہ تو کیسا امتحان لے رہا ہے. میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ لڑکی کے پاؤں بھی ٹھیک ہے, لڑکی کا ہاتھ بھی ٹھیک ہے, لڑکی بول بھی پاتی ہے, لڑکی کے زبان بھی ٹھیک ہے, لڑکی کے کان بھی ٹھیک ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جنت سے افسرا آ گیا ہو, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جنت سے پری آ گیا ہو. اے میرے پاک پروردگار, یہ تو کیسا امتحان لے رہا ہے. کیوں ہی رات گزرتی ہے, صبح ہونے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں, پریشانی کی عالم میں اپنے سسر جی
حضرت عبداللہ سمعی کے پاس پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے میرے سسر جی، آپ نے انٹروڈکشن کروایا تھا، آپ نے تعارف کروایا تھا کہ ایسی ویسی ہوگی، لنگڑی لولھی ہوگی، کانی بہری ہوگی، لیکن اس کے سارے آزاد ٹھیک ہے، آخر تم نے کہنا کیا چاہا؟ تب حضرت عبداللہ سمعی نے کہا بیٹے میں نے جو کہا تھا کہ وہ پاؤں کی لنگڑی ہوگی تو وہ اس اعتبار سے پاؤں کی لنگڑی ہے کہ کبھی اس نے پاؤں کو غلط کام کی طرف نہیں لے کر گیا۔ میں نے کہا تھا کہ وہ ہاتھ کی لولھی ہوگی، وہ اس اعتبار سے ہاتھ کی لولھی ہے کہ کبھی اس ہاتھ نے غلط کام نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ زبان کی گونگی ہوگی تو وہ اس اعتبار سے زبان کی گونگی ہے کہ کبھی اس زبان نے غلط بات نہیں بولا ہے۔ اے میرے نوجوانوں، آپ لوگوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، اپنی ماں بہنوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو اچھا کرنا ہوگا۔ کہیے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ اے میری ماں بہنیں، آپ اگر اچھے ہو جاؤ تو آپ کے بچے اچھے ہو جائیں گے۔ اے میرے بھائی برادر، آپ اگر اچھے ہو جاؤ تو آپ کے بچے بھی اچھے ہو جائیں گے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اب جب نثر میں ٹائم ختم ہو گیا تو نظم میں ٹرائی مار کے دیکھتے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، تو سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ کہیں سبحان اللہ۔